الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة سبحان الله. أصحاب الجنة هم الفائزون. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنیو ان سے تم مدد مانگو، واہ. سنیو ان سے تم مدد مانگو، شرک و بدعت بقا کرے کوئی. کیا بات ہے. اور نام جپتے رہو عبید ان کا، سبحان اللہ. نام جپتے رہو عبید ان کا، گرچہ جل کر بھنا کرے کوئی، واہ. گرچہ جل کر بھنا کرے کوئی. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، ہم عمر دوستو، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، اسلام کی حیادار باعزت ماؤں اور بہنوں، کچھ عرض و معروض سے پیشتر دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ عشق رسالت کے سمندر میں ڈوب کر بارگاہ سرکاری مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کرم میں جھوم جھوم کر پورا مجمع ایک ساتھ مل کر والہانہ، عاشقانہ، غلامانہ، خادمانہ، ایماندارانہ انداز میں جھوم جھوم کر بآواز بلند دائیں سے لے کر بائیں تک اور بائیں سے لے کر دائیں تک، لیفٹ رائٹ چھوڑ کر لیفٹ سے لے کر رائٹ تک اور رائٹ سے لے کر لیفٹ تک سارے احباب اہل سنت ملے جلے انداز میں درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا طبیبنا طبیب قلوبنا مولانا محمد الباری وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. حضرات، آج ہماری اور آپ کی یہ انتہائی خوش نصیبی ہے اور جماعت نور الاسلام کے ذمہ داران کی خصوصیت کے ساتھ خوش نصیبی ہے اور گوئندی کہ سارے خوش عقیدہ مسلمانوں، عاشق غوث و خواجہ رضا کے لیے سعادت کی بات ہے اور یہ عظیم مزدہ جاں فضا ہے کہ آج آپ کے سامنے بنفس نفیس اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی جسمانی یادگار نبیر اعلی حضرت شہزاد ریحان ملت حضرت بابرکت، حضرت والا درجت، حضرت علامہ قاری الحاج الشاہ محمد تسلیم رضا خان صاحب قبلہ، جو برائیلی شریف میں تصنیفات اعلی حضرت اور تصنیفات مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان اور دیگر علماء اہل سنت کے تصانیف کو عوام اہل سنت تک پہنچانے کے لیے امام احمد رضا لائبریری کی بنیاد بھی حضرت نے رکھی
تو بانی امام احمد رضا لائبریری بھی ہیں سبحان اور اللہ، نبیر اعلی حضرت بھی ہیں سبحان اور اللہ، شہزادے ریحان ملت بھی ہیں، بے شک، جن کی زیارت آپ اپنے ماتھے کی نگاہ سے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آج فقیر اپنے وعدے کے مطابق گفتگو وہی کرے گا۔ میں نے جیسا کہ کل وعدہ کیا تھا کہ جنتی فرقہ کون ہے، واہ، اور اسی کی حمایت تائید کتاب و سنت سے دلیل اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فراہم فرمایا ہے، اور آج انہی کے شہزادے کے سامنے اسی چراغ محبت کو میں آپ کے دلوں کے اندر جلانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذہن و فکر کو حاضر فرمائیں، ٹائم روزانہ میرے لیے کم ہی ہو جاتا ہے۔ آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر معرفت، سیدی سرکار اعلی حضرت، محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیے، سبحان اللہ، کون اعلی حضرت؟ اعلی حضرت وہی امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، بنفس نفیس، بذات خود، ظاہری جسم کے ساتھ مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تکریما حاضر ہیں۔ بارگاہ رسالت مآب ہے، اور ایک شان تغزل لیے بڑی عظیم نعت اعلی حضرت نے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کی تھی۔ سبحان اللہ، ارشاد فرماتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھر سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولو، سبحان اللہ، سبحان آپ اللہ، اتنا تیز بولیں کہ آواز ہم تک آئے۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے رات تو قابل مبارکباد ہے، اے دن تو قابل مبارکباد ہے، اے چاند و سورج تم قابل مبارکباد ہو، اے آسمان کے تاروں تم قابل مبارکباد ہو، اے فلک کے ستاروں تم قابل مبارکباد ہو، اے چاند و سورج تم قابل مبارکباد ہو، کہ ہم تو آج اور تمہیں روزانہ حاضری کا موقع مل رہا ہے، سبحان اللہ، روزانہ حاضری کی سعادت میسر ہو رہی ہے۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اور آج اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس نعت کے اندر ہر شعر میں پھرنے کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور تقریباً ہر شعر میں پھرنے کے لفظ کو استعمال فرما کر الگ الگ معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ میں نے تو لکھنؤ کی سرزمین پر ندوہ کے قریب ایک بہت بڑی کانفرنس امام احمد رضا کانفرنس ہوئی تھی، جس میں تاج الشریعہ حضور اظہری میاں صاحب قبلہ بھی جلوہ گر تھے۔ میں نے اس موقع پر یہ جملہ ادا کیا تھا، اس شعر کے ہر شعر میں پھرنے کا لفظ ہے، اور تقریباً الگ الگ معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ اس کے فصاحت و بلاغت کا جواب نہیں دے سکتے ہو، لیکن آج آپ غور کریں گے تو پھرنے والے بہت نظر آتے ہیں، نگر نگر پھرتے ہیں، ڈگر ڈگر پھرتے ہیں، شہر شہر پھرتے ہیں، جگہ جگہ پھرتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں، کھولی کھولی پھرتے ہیں، روم روم پھرتے ہیں۔ ارے بولو گوئندی کے مسلمانوں، پھرتے ہیں کہ نہیں پھرتے ہیں؟ اور پھر کر کے کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت صاحب سے کہہ دیجئے کہ مسلک سے ہٹ کر کے کچھ اصلاحی گفتگو کریں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اصلاح مسلک میں ہے کہ نہیں ہے؟ اصلاح مسلک میں ہے، اور نبی کے محبت کا پیغام بھی مسلک میں ہے، یہ سب کے مجموعہ کا نام مسلک ہے۔ آؤ ذرا ذہن و فکر کو حاضر کرو۔ پھرنے والے بہت پھرتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں، در بدر پھرتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، ذلیل و خوار پھرتے ہیں، ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو مسیح الدین نہیں کہتا، اعلی حضرت نے سبب بتا دیا۔ ارے یہ ادھر ادھر اس لیے پھرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ جو ان کے در سے یار پھرتے
फिरते हैं, सुभान जो अल्लाह, उनके दर से यार फिरते हैं, अरे दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, बेशक दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई कलाई को पकड़ करके और कह सकता है मसीहुद्दीन मेरा फिरना तुमको नजर आया, लेकिन तुमको अपना फिरना नहीं नजर आता है। कभी बंगाल फिरते हो, कभी कश्मीर फिरते हो, कभी बिहार फिरते हो, कभी यूपी में फिरते हो, कभी महाराष्ट्र में फिरते हो, कभी कलियर जाते हो, कभी अजमेर फिरते हो, कभी बरेली में फिरते हो, कभी महाराष्ट्र में फिरते हो, कभी पीलीभीत में फिरते हो, कभी बगदाद में फिरते हो। तो तुमको हमारा फिरना नजर आया और तुमको अपना फिरना नजर न आया, तो हजरत फकीर बड़ी वदाहत के साथ आला हजरत सरकार के हवाले से कहेगा, ये जहां फिरते हैं आपको आला हजरत ने पता बता दिया, लेकिन ये अहले सुन्ना और ये सुन्नी कहां फिरते हैं। आला हजरत फरमाते हैं मैं उस गली का गटा हूं जिसमें, मैं उस गली का गटा हूं जिसमें अरे मांगते ताजदार फिरते नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत अल्लामा मसीहुद्दीन साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जहन को हाजिर फरमाएं, आवाज बढ़ाइए या तो माइक ही हटाइए। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। अगर आज मेरे मुअल्ला हाजिरी हुई, कहने वाले ने कहा ये तो कब्र को सजदा कर लिया। आला हजरत सरकार के यहाँ हाजिर हुए, ये तो कब्र को सजदा कर लिया। साबिरे पाक के यहाँ गए, ये तो कब्र को सजदा कर लिया। बगदादे मोहल्ला गए, ये तो कब्र को सजदा कर लिया। आज यही जुमले का सहारा लेकर के सुन्नियों को कहा जाता ये कब्र पुजवा पार्टी है। आज मैं ये साबित करूंगा ये कब्र पुजवा पार्टी नहीं बल्कि ये जन्नती पार्टी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जन्नती पार्टी से ताल्लुक है तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए। जब तक के फकीर साबित नहीं कर देगा मैं कुर्सी से उठ नहीं सकता। ये कब्र पुजवा पार्टी नहीं बल्कि ये जन्नती पार्टी है। बेशक, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से बोलो। जहन को हाजिर फरमाइए। मैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फखरे ज़मीनो ज़मन सरमाए इल्म फन, जिनके लिए कहा जाता है ये मुजद्दिदे दीन नहीं है बल्कि ये मुजद्दिदे बिदअत है मादल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अर्ज करना चाहूंगा बारगाहे रिसालत मआब में आला हजरत सरकार बनफ्से नफीस हाजिर हैं। एक पाकीज़ा तमन्ना है, एक पाकीज़ा आरज़ू है, एक पाकीज़ा ख्वाहिश है, एक पाकीज़ा आरज़ू है। अर्ज करते हैं ए सरकार ख्वाब में करम फरमाया है और ए मेरे आका जलवा दिखाया है। अहमद रजा की तमन्ना है कि जीते जी होशो हवास के साथ और माथे की नजर से ए मेरे आका पर्दा हट जाए और अहमद रजा दीदार कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरे सरकार जलवा दिखाए, पर्दा हटाए, तमन्ना पे तमन्ना, आरज़ू पे आरज़ू, ख्वाहिश पे ख्वाहिश, तमन्ना पे तमन्ना, आखिरकार दरियाए करम जोश में आता है। सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत से बोलो। दरियाए करम जोश में आया। तारीख बताती है कि हिजाबात हट जाते हैं और जीते जी होशो हवास के साथ आला हजरत सरकार के चेहरे का दीदार कर लेते हैं। सरकार के चेहरे का दीदार कर लेते हैं। हजरत यहीं से नबी का इख्तियार भी साबित होता है और मेरे सरकार का हयात भी साबित। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अब यहीं पर ठहरो, जमाले जहां आ रहा आला हजरत के सामने है जिनका ये इल्जाम है कि बाइलवी पार्टी ये कब्र पुजवा पार्टी है। मैं कहूंगा होश का इलाज करो और तारीख के चेहरे पर धूल मत डालो। आला हजरत के अमल को देखो। नबी का चेहरा सामने है, आला हजरत की मोहब्बत की जबान खुलती है। अर्ज करते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सुभान अल्लाह, सुभान पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अगर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कब्र को पूजने का हुक्म दिया होता, अगर कब्रों के इबादत का हुक्म दिया होता, अगर कब्रों के परस्तिश का हुक्म दिया
دیا ہوتا, اگر قبروں کے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہوتا تو جب نبی کا جلوہ دیکھا تھا تو سر کو جھکا دیتے, سجدہ کر لیتے. مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے احمد رضا, سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک سجدہ عبادت ہے اور ایک سجدہ تعظیمی ہے. عبادت کا سجدہ خدا کو کیا جائے گا, غیر خدا کو, چاہے وہ نبی ہو, چاہے وہ رسول ہو, چاہے وہ ولی ہو, چاہے وہ غوث ہو, چاہے وہ قطب ہو, غیر خدا کو عبادت کا سجدہ کرنا یہ شرک ہے, اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا گناہ ہے. اور غیر اللہ کو تعظیم کا سجدہ کرنا ناجائز و حرام ہے. اگر کوئی تعظیم کا سجدہ غیر اللہ کو کرتا ہے تو گنہگار ہوگا. ناجائز و حرام ہے غیر اللہ کو تعظیم کا سجدہ کرنا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے, یعنی اعلیٰ حضرت کا امتحان آج بارگاہ مصطفیٰ میں ہو رہا ہے. اگر سجدہ کر لیتے ہیں تو شریعت سے جاتے ہیں, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خود ہی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ ہے, جس میں فرماتے ہیں غیر اللہ کو عبادت کا سجدہ کرنا یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, اور غیر اللہ کو تعظیم کا سجدہ کرنا یہ ناجائز و حرام ہے. گویا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قبروں کو پوجنے کا حکم نہیں دیا, قبروں کے سجدہ کا حکم نہیں دیا. اب آج اعلیٰ حضرت کا امتحان بارگاہ مصطفیٰ میں ہو رہا ہے. اگر سجدہ کر لیتے ہیں تو شریعت سے جاتے ہیں, شریعت کی تلوار لٹک رہی ہے. اگر سجدہ کرتے ہیں تو شریعت کی تلوار چل جائے گی, اور اگر سجدہ نہیں کرتے ہیں تو بظاہر محبت کا تقاضا ہے. اے احمد رضا بغیر دیکھے درود پڑھتے تھے, پڑھواتے تھے, بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. اے احمد رضا بغیر دیکھے سلام پڑھتے تھے, پڑھواتے تھے, دور تھے سلام پڑھتے تھے, پڑھواتے تھے, اور آج تو بالکل قریب آ چکے ہو. آج اندیکھے کا معاملہ نہیں ہے, ماتھے کی نظر سے دیکھ رہے ہو. اے احمد رضا اگر آج بھی درود ہی سلام پڑھتے ہو تو آخر دیکھے اندیکھے میں فرق کیا رہے گا, دور و قریب میں فرق کیا رہے گا. اعلیٰ حضرت کا امتحان آج بارگاہ مصطفیٰ میں ہو رہا ہے. سجدہ کر لیتے ہیں تو شریعت سے جاتے ہیں, اور سجدہ نہیں کرتے ہیں تو بظاہر محبت قضا ہوتی ہے. ہمیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو امتحان نبی کی بارگاہ میں ہوا, اس امتحان میں کہاں تک کے کامیاب ہیں. یاد کرو گوئنٹی کے مسلمانوں, ارے اسی امتحان میں کامیابی کا نتیجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت کے شہزادے, ان کا درجہ بہت بلند. اعلیٰ حضرت کا غلام جس میدان میں جاتا ہے تو فتح و کامیابی کا جھنڈا دیتا ہے, فتح و کامیابی کا جھنڈا. نعرے رسالت, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صادق بریلوی کا امتحان آج نبی کی بارگاہ میں ہو رہا ہے. ذرا اس امتحان کی کامیابی دیکھو اور اعلیٰ حضرت کا فیصلہ دیکھو, اور یہی سے عقیدہ لو. یہ سنی قبر پوجنے والی پارٹی نہیں ہے, قبر کو پوجنے کو شرک ہم کہتے ہیں. اور ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے. یاد کرنا اعلیٰ حضرت ایک دوسری جگہ فیصلہ کرتے ہیں, اے شوق دل, کیا بات ہے, سبحان اللہ. محبت سے بولو, سبحان اللہ. بلند آواز سے بولیے, اے شوق دل, اے دل گھبرانا, کیا بات, اے دل پریشان نہ ہو, اے دل مضطرب نہ ہو, اے دل عالم اضطراب میں نہ ہو, اے دل, اے دل, اے شوق دل, یہ سجدہ گر, سارے لوگ میری طرف دیکھیں, اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں, اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو, اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو. مطلب یہ ہے اے احمد رضا اگر شریعت نے پابندی لگائی ہے تو سر کے سجدہ پر پابندی لگائی ہے, مگر دل کے سجدہ پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, دل کے سجدہ پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. لہذا اے احمد رضا سر جھکے خدا کی بارگاہ میں, اور یہ دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں, یہ دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ شامل اگر نماز میں حب رسول ہے تو دربار حق میں پھر وہ عبادت قبول ہے. یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے اور میرا گلے امید مہکتا دکھائی دے, سجدہ جہاں کروں وہی کعبہ دکھائی دے, اور سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے, سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولیے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو محبت سے بولو سبحان اللہ.
اور بلند آواز سے بولو. اللہ کا ارشاد ہے, خدا کا فرمان ہے, لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. اللہ, محبت سے بولیے. جنتی اور جہنمی برابر نہیں. ارے محبت سے بولو. بے شک جنتی اور جہنمی برابر نہیں. اللہ نے جنت کو بھی پیدا فرمایا, بے شک جہنم کو بھی پیدا فرمایا. جنت اور کے راستے کو پیدا فرمایا, جہنم کے راستے کو پیدا فرمایا. جو جنت کے راستے پر چل رہے ہیں ان کو بھی پیدا فرمایا, جو جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں ان کو بھی پیدا فرمایا. میری تقریر کا ایک ایک جملہ بہت غور سے سماعت فرمائیے. ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے. ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ آخر سب کا خالق اللہ ہے. جنت کو خدا نے پیدا فرمایا, جہنم کو خدا نے پیدا فرمایا. جنت کے راستے کو خدا نے پیدا فرمایا, جہنم کے راستے کو خدا نے پیدا فرمایا. ہمیں انسانوں کو عقل عطا فرمائی تاکہ غلط و صحیح میں تمیز کر سکیں, اور عقل ناکافی ہو تو بندوں کے ہدایت کے لیے رسول کو پیدا فرمایا, نبی کو پیدا فرمایا, وہادی کو پیدا فرمایا. حضرات ذہن کو حاضر کرنا. اب سوال ذہن میں آتا ہے, کیا جہنمی اور جنتی برابر ہیں؟ تو قرآن پر ہم سارے مسلمانوں کا ایمان ہے, قرآن کے نقطے نقطے پر ایمان ہے, قرآن کے زیر و زبر پر ایمان ہے, قرآن کے رکو رکو پر ایمان ہے. بولو مسلمانوں, ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بتا دے. ہم سب کا ایمان اللہ کے کلام قرآن پر ہے. بے شک سبحان اللہ, سبحان محبت سے اللہ. بولو. قرآن پر ہی مان. میں قرآن سے پوچھتا ہوں, اے قرآن تو بتا, کیا جنتی اور جہنمی کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں. قرآن فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. سبحان اللہ. محبت سے بولو. سبحان اللہ. جنتی اور جہنمی یہ برابر نہیں. دوسرا سوال ذہن میں آتا ہے, چلو ٹھیک, جنتی جہنمی برابر نہیں, مگر کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ آیا جنت کے راستے پر چلنے والا کامیاب ہے یا جہنم کے راستے پر چلنے والا کامیاب ہے؟ میری مت مانو, پیدا کرنے والے خدا کی مانو. سبحان اللہ. میری مت مانو, پیدا کرنے والے خدا کی مانو, اس کے کلام قرآن کی مانو. اللہ فرماتا ہے اصحاب الجنتی ہم الفائزون, اور جو جنتی ہیں وہی کامیاب ہے. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو جنتی ہے وہی کامیاب ہے, جو جنتی ہے وہی کامیاب ہے. مگر مسئلہ یہ ہے, آج یہی نعرہ سب کی زبان پر ہے. بولو گوئنڈی کے مسلمانوں ہے کہ نہیں ہے؟ سب کی زبان. اہل سنت کا تو آلریڈی دعویٰ ہے, ہم جنتی. سنی کہے ہم جنتی, وہابی کہے ہم جنتی, شیعہ کہے ہم جنتی, غیر مقلد کہے ہم جنتی, بہائی کہے ہم جنتی, بابائی کہے ہم جنتی, مرزائی کہے ہم جنتی, احراری کہے ہم جنتی, خاکساری کہے میں جنتی, اہل حدیث کہے میں جنتی, اہل قرآن کہے میں جنتی, چکرالوی کہے میں جنتی, خارجی کہے میں جنتی. اما جتنا کلمہ پڑھتے ہیں جتنے لوگ سب کہتے ہیں میں جنتی. وہ لوگ کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ میری پارٹی, نجات کا راستہ میرا راستہ, مکتی کا راستہ میرا راستہ, شانتی کا راستہ میرا راستہ, جنت میں لے جانے والا راستہ میرا راستہ. ارے بولو بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ سب کا دعویٰ ہے. اب ایک سادہ لوح انسان جو دین کی معلومات زیادہ نہیں رکھتا ہے, اب وہ اسمنجس میں پڑ گیا, وہ ورطۂ حیرت میں پڑ گیا. مولا یہ بھی کہتے میرا راستہ جنت کا, یہ بھی کہتے میرا راستہ جنت کا, وہ بھی کہتے میرا راستہ جنت کا, وہ بھی کہتے میرا راستہ جنت کا, اور سب کی زبان پر کلمہ ہے. ہم کس کی مانیں اور کس کی نہ مانیں؟ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم کیا جانے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. چلو یہ کہہ کر دامن بچا لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخر کار جب سب کہتے ہیں تو ہم کس کو کہتے چلیں گے. لیکن اے گوئنڈی کے مسلمانوں, میں اس وقت نہ بریلی چلنا چاہتا ہوں نہ دیوبند چلنا چاہتا ہوں, بلکہ بمبئی کی سرزمین سے میں سیدھے مدینہ لے چلنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے, محبت سے بولو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بات عرض کروں گا, اپنے نبی سے پوچھو, اے میرے سرکار, سب کا دعویٰ میں جنتی میں جنتی میں جنتی میں جنتی, تو آقا آپ ہی بیان فرما دیجئے کون جنتی؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ. محبت سے بولو.
اے میرے سرکار آپ ہی فرمائیے کون جنتی؟ میرے آقا ہیں، صحابہ کو خطاب فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا فرقۃ واحدہ۔ واہ کیا بات، سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ، اور سبحان بلند اللہ، آواز سے بولو۔ سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں اے صحابہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ارے بولو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا فرقۃ واحدہ، سب جہنمی مگر 73 میں ایک جو ہوگا وہی جنتی۔ بے شک بے شک، محبت سے بولو، 72 جہنمی اور ایک جنتی 72 جہنمی اور ایک جنتی۔ جنتی۔ اب مسئلہ یہ ہے سب اسی حدیث کو پڑھتے ہیں، وہ ایک جو جنتی وہ میں ہوں، وہ ایک جو جنتی وہ میں ہوں، وہ ایک جو جنتی وہ میں ہوں، وہ ایک جو جنتی وہ میں ہوں۔ بولو سب کا دعویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو میرے بھائیوں، یہی حدیث میں نہیں پڑھی جاتی ہے، ہم سنی بھی پڑھتے ہیں، وہ ایک فرقہ جو جنتی ہے وہ میں ہوں، وہابی بھی کہتے ہیں وہ ایک فرقہ جو جنتی وہ میں ہوں، غیر مقلد بھی کہتے ہیں وہ ایک فرقہ جو جنتی وہ میں ہوں، شیعہ بھی کہتے ہیں وہ ایک فرقہ جو جنتی وہ میں ہوں۔ سب کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک فرقہ جو جنتی ہے وہ میں ہوں۔ میں نے کہا سنو، میں بروقت کسی کی نہ مانوں گا، پوچھو نبی سے، اے میرے سرکار وہ ایک جو جنتی وہ کون ہے؟ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ وہ ایک جو جنتی ہے وہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہے میرے آقا 73 میں 72 جہنمی اور ایک جنتی، سب کا دعویٰ ہوگا وہ ایک میں ہوں، وہ ایک میں ہوں، وہ ایک میں ہوں، وہ ایک میں ہوں، وہ ایک میں ہوں۔ تو اے میرے آقا ہم کیسے پہچانیں؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ ایک فرقہ جو جنتی ہے وہ کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں وما انا علیہ واصحابی، قیامت تک کے میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر جو رہے گا وہی مسلمان جنتی۔ بے شک، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ فقیر ایک جملے میں اہل سنت کی تعریف کرنا چاہے گا، وما انا علیہ واصحابی کا جو مصداق ہے وہی بڑے نبی، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی اہل سنت والجماعت ہیں۔ بے شک، جو نبی اور صحابہ کے طریقہ کار اور ان کے عقیدے پر جو ہوگا وہی قیامت تک کے مسلمان جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولو۔ سبحان اللہ۔ اب مسئلہ یہاں آیا، چلو ٹھیک ہے، جو صحابہ کے عقیدے پر ہوگا وہی جنتی۔ بے شک، اب جملے کی حفاظت کرو، لکھنے والوں لکھو، ٹائپ کرنے والوں ٹائپ کرو، دل کی تختی پر نقش کر حجر کرو۔ اہل سنت کے جتنے عقائد ہیں جس کی وضاحت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمائی ہے، وہ سارے عقائد بریلی کا خانہ سار۔ اور بلند آواز سے بولو، یہی بھارت کی سرزمین ہے، دلی کی سرزمین ہے۔ حالات بدلتے ہیں، دو جماعتیں آمنے سامنے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کس کا ممبر ہے؟ کہا یہ وہابی کا ہے۔ سامنے ایک دوسرا ممبر، یہ کس کا ہے؟ کہا اہل سنت کا ہے۔ کیا ہوگا؟ مناظرہ ہوگا۔ حالات بدلے، پھر دو ممبر لگے، یہ کس کا ہے؟ یہ غیر مقلد کا ہے۔ یہ سامنے کس کا ممبر ہے؟ اہل سنت کا ہے۔ کیا ہوگا؟ مناظرہ ہوگا۔ پھر حالات نے کروٹ لیے، دو ممبر سجتے ہیں آمنے سامنے، یہ کس کا ممبر ہے؟ یہ خارجی کا ہے۔ سامنے والا کس کا ہے؟ یہ اہل سنت کا ہے۔ کیا ہوگا؟ مناظرہ ہوگا۔ پھر حالات بدلتے ہیں،
تاریخ نے کروٹ لیا، دو ممبر سجتے ہیں، یہ کس کا ہے؟ یہ خاکساری کا ہے۔ سامنے والا کس کا ہے؟ اہل سنت کا ہے۔ کیا ہوگا؟ مناظرہ ہوگا۔ پھر حالات نے کروٹ لیے، دو ممبر سجتے ہیں، یہ سامنے والا کس کا ہے؟ قادیانی کا ہے۔ یہ مقابل میں ممبر کس کا ہے؟ اہل سنت کا ہے۔ کیا ہوگا؟ مناظرہ ہوگا۔ پھر حالات بدلتے ہیں، تاریخ نے کروٹ لیا، دو ممبر لگتے ہیں، سامنے والا کس کا ہے؟ یہ احراری کا ہے، مقابل میں کس کا ہے؟ اہل سنت کا ہے۔ کیا ہوگا؟ مناظرہ ہوگا۔ اے گوئندی کے مسلمانوں، نبی کے محبت کا چراغ سینے میں جلاؤ، تعصب کے عینک کو پھوڑ دو، عداوت کے شیشے کو چکنا چور کرو، اور نبی کے محبت کا چراغ ہاتھ میں لے کر کے حق کو تلاش کرو کہ ادھر کئی ایک، کیا بات ہے، کیا نقطہ ہے، واہ ادھر کئی ایک، واہ، اور سب کے مقابل میں اہل سنت وہی ہے۔ سچ ہے۔ میں کچھ نہ کہوں گا، حدیث آپ کے سامنے، تاریخ آپ کے سامنے، فیصلہ کر لو کہ ادھر کئی ایک اور اہل سنت سب کے مقابل میں تنہا اکیلے۔ فیصلہ کرو کہ جو 72 ہیں سب ایک طرف ہیں، اور جو ایک ہے وہ سب کے مقابل میں نظر سبحان اللہ، آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ سب کے مقابل میں تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرات، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آج کوئی اپنی کثرت پر ناز نہ کرے، اپنے تکثر پر غرور نہ کرے۔ ان کا کئی ایک ہونا یہ جہنمی ہونے کی دلیل ہے، اور سنی کا ایک ہونا یہی جنتی ہونے کی دلیل ہے، یہی جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مومن ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور تعظیم بھی کرتا ہے تو نجدی مرے دل سے، واللہ جو سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اور اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو محبت سے بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو۔ لیکن کل کوئی میری تقریر میں میم میخ نکال سکتا ہے؟ مولانا نے دعویٰ کیا ہے کہ صاحب جو اہل سنت کے عقیدے ہیں وہی صحابہ کے عقیدے ہیں۔ تو سنو، اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ نے نبی کو علم غیب دیا ہے، دیا ہے، بے شک بے شک۔ اگر تو محبت سے بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو۔ لیکن کل کوئی میری تقریر میں میم میخ نکال سکتا ہے؟ مولانا نے دعویٰ کیا ہے کہ صاحب جو اہل سنت کے عقیدے ہیں وہی صحابہ کے عقیدے ہیں۔ تو سنو، اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ نے نبی کو علم غیب دیا ہے، دیا ہے، بے شک بے شک۔ اگر عقیدہ ہے تو محبت سے بولو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ نے نبی کو علم غیب دیا ہے، نبی کا علم غیب عطائی ہے، بے شک۔ خدا کا علم غیب ذاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ میں تحریر فرماتے ہیں، خدا کے لیے علم غیب ذاتی، نبی کے لیے عطائی، اور اگر کوئی نبی کے لیے ذاتی مانے تو یہ شرک۔ بے شک۔ تو ایک جملہ میں عرض کروں گا، وہابی جس کو شرک کہتے ہیں وہ شرک ہے نہیں، اور جو شرک ہے اس کو سمجھا نہیں، بے شک نہیں سمجھے۔ جو شرک ہے اسے سمجھا نہیں، اور جسے شرک کہتے ہیں وہ شرک ہی نہیں۔ تو ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ نے نبی کو علم غیب دیا ہے، پورا مجمع بولے علم غیب اللہ نے نبی کو دیا ہے، دیا ہے۔ اب یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ میں نے دعویٰ کیا ہے جو سنیوں کا عقیدہ ہے وہی صحابہ کا عقیدہ۔ بے شک بے شک۔ اب ذرا سے ہم ڈھونڈیں کہ نبی کے تعلق سے علم غیب کے مسئلے میں صحابہ کا کیا عقیدہ ہے۔ تو یاد کرو مولا علی شیر خدا، محبت سے بولو، سبحان اللہ، سبحان امام حسن و حسین کے والد، سبحان اللہ، داماد مصطفیٰ، خلیفہ رسول اللہ، سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا زمانہ ہے۔ ایک منافق جس کے زبان پر کلمہ ہے اور دل میں کفر کا طوطا ہے، اس نے نبی کے علم غیب پر اعتراض کیا۔ بات شدہ مولا علی شیر خدا تک پہنچتی ہے کہ ایک منافق نے نبی کے علم غیب پر اعتراض کیا ہے، مولا علی کو جلال آ جاتا ہے۔
मौला अली को जलाल आ गया, फरमाया ऐलान करो मदीना के सारे मुसलमान मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं। वाह सुभान अल्लाह। खुद मिंबर पे बैठ गए, फरमाते सलूनी अम्मा दूनल अर्श। ए लोगों, तुम नबी के इल्म की बात करते हो, आज अली से जो चाहो वो पूछो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के इल्म की बात करते हो, आज अली से जो चाहो वो पूछो। यहीं पर ठहरो मुसलमानों और जहन को हाजिर करो। मुनाफिक ने नबी के इल्म गैब पर एतराज किया, मौला अली को जलाल आया। ऐ गोलाई के मुसलमानों, यही तेवर लेकर जाओ। पता चला कि इल्म गैब पर एतराज करना ये मुनाफिक की आदत है, और एतराज को सुनकर आलम जलाल में आना ये मौला अली की सुन्नत है, ये मौला अली की सुन्नत है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम जलवागर हैं, फरमाते सलूनी अम्मा दुल अर्श, आज मुझसे जो चाहो वो पूछो। एक शख्स खड़ा हुआ अर्ज किया, ए हजरत अली, आपका दावा है जो चाहो वो पूछो, तो एक चीज पूछना चाहता हूँ। वाह सुभान अल्लाह। फरमाते कहो क्या कहना चाहते हो। अर्ज किया, सरकार एक बात बताओ, आपने अल्लाह को देखा है, आपने खुदा को देखा है? जहन को हाजिर फरमाइएगा। मौला अली शेर खुदा सर झुकाते हैं, थोड़ा तवक्कुफ फरमाते हैं, सरे नाज उठाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए पूछने वाला सुन ले, अली जब सर को सजदे में रखता है तो उस वक्त तक के सर को नहीं उठाता जब तक के तजल्लियात रब्बानी का दीदार नहीं कर लेता है, तजल्लियात रब्बानी का दीदार नहीं कर लेता। ऐ गोइंदी के मुसलमानों, ऐलान कर दो आला हज़रत के सदक़े में, जब अली के इल्म का यह हाल है तो नबी के इल्म का क्या हाल होगा, नबी के इल्म का क्या हाल होगा। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मोहब्बत से बोलो। और बात इल्मे गैब की आई है तो क्यों ना मसला बिल्कुल साफ ही कर दूं। बोलो, तैयार हैं आप लोग? अगर तैयार है तो जरा हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, हाथ को नीचे करें। अल्लाह के प्यारे नबी, मोहब्बत से बोलो। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा आला नबी जना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज करते हैं, रब्बे अरनी अंजुर इलैक, या अल्लाह अपना जलवा दिखा दे, मैं देखना चाहता। सुभान अल्लाह। रब का इरशाद होता, लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। इसरार बढ़ा, हजरत मूसा आला नबी जना अलैहिस्सलातु व तस्लीम कोहे तूर तशरीफ ले जाते हैं, 40 यौम रहते हैं। अल्लाह ने तूर पहाड़ पर अपने जलवे की तजल्ली फरमाई। सारे लोग इधर मुतवज्जे हो जाएं। तजल्ली फरमाई और उस तजल्ली की एक झलक का दीदार हजरत मूसा ने किया। उस तजल्ली के एक झलक का दीदार हजरत मूसा ने किया। अल्लाह की जात को नहीं देखा, तजल्ली के एक झलक को देखा। और आलम यह है, फखर्रा मूसा साइका, हजरत मूसा बेहोश होकर जमीन पे, काबे नजारा न ला सके। एक जलवे के एक झलक को देखा, लेकिन जब तूर से वापस होने लगे, हुक्म होता है, पैगंबर मूसा अब तुम्हारी नजर वो नजर नहीं है जो पहले की नजर थी, अब ये नजर तो वो नजर है जिसने अल्लाह का जलवा देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह। ये नजर वो नजर है जिसने अल्लाह का जलवा देखा। ए मूसा अब तुम्हारी नजर में इतना जलाल है कि जो तुम्हारी नजर देखेगा उसकी आंख फूट जाएगी, आंख बह जाएगी, हल्के चश्म से आंख निकल आएगी। अपने चेहरे पर निकाब डाल ताकि लोगों की डायरेक्ट नजर आपकी नजर से न मिले और लोगों की आंख न बहे।
हजरत मूसा वापसी में अपने चेहरे पर निकाब की पट्टी डालते हैं, घर तशरीफ लाए। आपकी बीवी, आपकी शरीके हयात हजरत सफूरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा कि चेहरे पर निकाब की पट्टी है। अर्ज किया, हुजूर निकाबे रुख पलटिए और चेहरे का जलवा दिखाइए। हजरत मूसा के चेहरे पर निकाब की पट्टी है। अर्ज करती हैं हजरत सफूरा, ए हजरत मूसा, क्या कोई अपनी बीवी से पर्दा करता है? क्या कोई अपनी बीवी से पर्दा करता है? हजरत मूसा फरमाते, ए सफूरा, ये मूसा की नजर वो नजर नहीं है जिसे तू देखा करती थी। अरे ये नजर वो नजर है जिसने अल्लाह का जलवा देखा है। अब इसमें इतना जलाल है कि ए सफूरा, अगर मेरे नजर को देखोगी तो तुम्हारी आंख फूट जाएगी, अल्लाहु अकबर, आंख बह जाएगी, ताबे नजारा न ला पाओगी। हजरत सफूरा ने अर्ज किया, ए हजरत मूसा, जब ये बात है तब तो जरूर देखूंगी। क्या बात है, जब ये बात है तब तो जरूर देखूंगी। हजरत मूसा फरमाते हैं, सफूरा आंख बहेगी, आंख निकल आएगी। हजरत सफूरा ने अर्ज किया, ए हजरत मूसा, आंख रहे या जाए मगर अब तो सफूरा उस नजर को देखेगी जिस नजर ने अल्लाह का जलवा देखा है, जिस नजर ने अल्लाह का जलवा देखा है। हजरत मूसा फरमाते हैं, अगर नहीं मानती हो तो लो, मैं अपने चेहरे से नकाब की पट्टी हटाता हूँ। हजरत मूसा निकाबे रुख पलटने वाले हैं, उधर हजरत सफूरा ने अपने आंख पर एक हाथ रख लिया कि जाए तो एक ही जाए, सही, जाए तो एक ही जाए, हटे निकाबे रुख। तारीख बताती है हजरत मूसा ने निकाबे रुख को हटाया। हजरत सफूरा की नजर ने देखा, नजर से नजर मिली, आंख बाहर आ गई। अल्लाहु अकबर, आंख बाहर। मगर इस आंख के निकलने में इतनी लज्जत मिल गई कि फौरन दूसरी आंख से हाथ को हटा दिया। सुभान अल्लाह, हाथ को हटा दिया। जहन को हाजिर फरमाइएगा। अब दूसरे हाथ को जब हटाया तो दूसरी आंख बाहर और पहली अंदर। वाह, सुभान अल्लाह। और आन की आन में दूसरी भी अंदर, और अब दोनों आंखें इतनी रोशन कि पहले जो बीनाई थी उसके कई गुना रोशनाई मिल गई है, रोशनाई मिल गई है। अब लगातार टकटकी बांधकर मुसलसल कंटिन्यू हजरत सफूरा हजरत मूसा की नजर को देखती हैं। न आंख बहती है, न आंख फूटती है, न हल्के चश्म से निकलती है। आखिर बात क्या है? इसलिए कि पहले जो नजर खुदा ने दी थी वो आलम के नजारा के लिए, और आंख बहने के बाद खुदा ने जो नजर दी है उस नजर को देखने के लिए, जिस नजर ने अल्लाह का जलवा देखा है, जिस नजर ने अल्लाह का जलवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये हजरत मूसा ने अल्लाह के तजल्लियात में से एक जलवे के एक झलक को देखा तो नजर में जलाल का आलम ये है। मगर जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देखो जमाल का आलम क्या है, जमाल का आलम क्या है। फरमाया गया कि अल्लाह के जलवे को हजरत मूसा की नजर ने देखा तो जमाल का आलम यह है, काले पहाड़ पर काली रात में काली चूंटी को 30 मील की दूरी से देख लेते थे। ऐ मुसलमानों, बड़ी मोहब्बत के साथ अर्ज करना चाहूंगा, बात सच हो तो मानो, जब हजरत मूसा अल्लाह के जलवों में से एक झलक का दीदार करें तो नजर के जमाल का आलम यह है। तो मेरे नबी ने खाली जलवा नहीं देखा, लामका गए और बगैर पर्दा के खुदा की जात को देखा है, खुदा की जात को देखा है। तो बोलो मेरे नबी के नजर के जमाल का आलम क्या होगा। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो फला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। लेकिन आज पर्चे दिए जाते हैं, सवाल किया जाता, ये देखो मिल गया, मिल गया, क्या मिल गया? अरे बस एक बात मिल गई, एक रिवायत मिल गई। मैंने कहा भाई क्या मिल गई रिवायत? का देखो ना, ये नबी ने सहाबी से पूछा है। तो अगर नबी जानते,
اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو کیوں پوچھتے؟ بولو سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ دیکھو نبی نے پوچھا ہے، اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو نبی کیوں پوچھتے؟ تو میں کہوں گا اگر یہ فلسفہ بالکل 100% صحیح ہے، پوچھنا نہ جاننے کی دلیل ہے، تو آپ کا سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو علم غیب ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب و شہادہ ہے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ۔ واہ سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کس نے پوچھا؟ اللہ نے۔ تو اگر پوچھنا نہ جاننے کی دلیل ہے تو کیا اللہ نہیں جانتا کہ موسیٰ کی ہاتھ میں چھڑی ہے؟ کیا اللہ نہیں جانتا کہ اس سے پتے جھاڑتے ہیں، بکری کو ہانکتے ہیں؟ اللہ نے پوچھا، اللہ جانتا، اس کے باوجود اس لیے خدا تو جانتا ہے مگر زبان موسیٰ سے سننا چاہتا ہے، واہ سبحان اللہ، اور شرف ہم کلامی سے مشرف فرمانا چاہتا ہے۔ پتا چلا ہر جگہ پوچھنا نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے، کبھی پوچھا بہت ساری حکمتوں کے تحت جائے۔ بے شک بے شک، لیکن ایسے سارے سوالوں کو اکٹھا کرو اور آج میری تقریر کے آخری جملے کو کوٹ کرو، جو یہ کہے نبی کو یہ نہیں معلوم، 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 لاٹھی مت چلاؤ، تلوار مت نکالو، لفڑا مت کرو، بلاؤ، کہو بھائی دیکھو ایسا ہے، جتنا نبی کو نہیں معلوم ہے اس کی ایک لسٹ بناؤ، جو نبی کو نہیں معلوم اس کی لسٹ بناؤ، اور اگر اکیلے نہ بنا سکو ادھر ادھر دائیں بائیں سے بلا لو، اور اگر بمبئی سے نہ کام چلے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے سارے گرگوں کو بلا لو، اور اس پار سے کام نہ چلے تو 7 سمندر پار سے بلا لو، سب کو بلاؤ اور ایک لسٹ بناؤ، اور اس میں لکھو نبی کو یہ نہیں معلوم، 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 نبی کو یہ نہیں معلوم۔ میری طرف سے ایک شرط ہے، سب لکھنا، کچھ چھوٹے نہ، میری ایک شرط ہے، سب لکھنا، کچھ چھوٹے نہ، اور میری طرف سے مہلت ہے، آج کل پرسوں سال 2 سال 10 سال 20 سال کچھ چھوٹے نا، اور جب مکمل ہو جائے تو میرے پاس لے آؤ، کیا بات ہے، جب مکمل ہو جائے تو میرے پاس لاؤ۔ اے گوئنڈی کے مسلمانوں سنو جملے کو، اور میری جملے کو عام کیا جائے، یہ لسٹ ہے جو نبی کو نہیں معلوم، اور میں سب سے نیچے قرآن کی ایک آیت لکھتا ہوں، سبحان اللہ، محبت سے بولو، یہ اوپر لسٹ ہے جو نبی کو نہیں معلوم، اور میں نیچے قرآن کی آیت لکھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے رسول آپ کو خدا نے وہ سب بتا دیا جو آپ کو نہیں معلوم ہے۔ تو جب اللہ نے نبی کو وہ سب بتا دیا جو نبی کو نہیں معلوم، تو بتاؤ بچا کیا جو نبی کو نہیں معلوم؟ سب معلوم، اب بچا کیا جو نبی کو نہیں معلوم؟ اور اگر اب بھی بچائے تو اس کو بچا کر کیوں رکھا ہے؟ اوپر لکھو، اگر اب بھی بچا ہے تو بچا کر کیوں رکھا ہے؟ اس کو بھی اوپر لکھو۔ لیکن اب ایک دعویٰ اور ہوتا ہے، پکڑا کسی کو، کہا بس بات تو صحیح ہے یار، تقریر بڑی اچھی ہو رہی ہے، مگر یہ فاتحہ قرآن میں کہاں ہے؟ سبیل قرآن میں کہاں ہے؟ یہ کھچڑا قرآن میں کہاں ہے؟ شہادتین کی محفل قرآن میں کہاں ہے؟ اب وہی کرو جو قرآن میں، بولو کہا جاتا کہ نہیں کہا جاتا؟ ارے بولے میرے بھائی، کہا جاتا کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ وہ کرو جو قرآن میں ہے، یقیناً سچ ہے، جو قرآن میں ہے وہ کرو۔ لیکن ان کا دعویٰ ہے کچھ بھی کوئی کرے تو کہتے قرآن میں کہاں، قرآن میں کہاں؟ تو اگر یہی دعویٰ ہے ان کا کہ ہم وہی کریں گے جو قرآن میں ہے، تو اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو مجھے وضو کر کے بتا دیں، مجھے وضو کر کے بتا دیں، ہاتھ کنگن کو عرصی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ حضرت مولانا سید شمشاد صاحب قبلہ سے میں کہوں گا
आफाक भाई को बुलाओ और मदीना मस्जिद से एक लोटे में पानी मंगाओ, शहजादे आला हजरत के सामने रखो, तबस्सुम साहब दाएं तरफ और फकीर बाएं तरफ और आला हजरत का शहजादा, ये इस महफिल का दूल्हा बीच में है। हो हिम्मत तो आकर वजू करके मुझे बताओ, मगर एक शर्त है, तुम्हारा दावा है वही करो जो कुरान में है, तो वजू करना तो वही करना जो कुरान में। बेशक। अगर अपने दावे में सच्चे हो तो मुझे वजू करके बताओ। किसी को शौक चर्राया, आया कहा मौलाना तुम एक वजू की बात करते हो, मैं तो 40 दिन के चिल्ला में गया था, इतना वजू किया हूं, इतना कि 2 मिनट में करके दिखा दूंगा। लिया लोटा, पश्चिम किबला की तरफ मुंह किया, मैंने कहा किबला की तरफ चेहरा बाद में करना, पहले खोलो कुरान और खोल करके दिखाओ कहां लिखा है वजू करो तो काबा की तरफ मुंह करो। वाह। अलहम्दो के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक कोई माई का लाल दिखा नहीं सकता कि कहीं लिखा हो कि वजू में किबला की तरफ मुंह करो। काहे रुकिए रुकिए, पूरब की तरफ चेहरा कर लिया, अब लगा हाथ का पंजा धुलने। मैंने कहा ठहर जाओ, हाथ का पंजा बाद में धुलना, तुम्हारा दावा है मैं वही करूंगा जो कुरान में है, पहले खोलो कुरान और हमें दिखाओ कहां कुरान में लिखा है कि वजू करने चलो तो हाथ का पंजा धुल लो। सुभान अल्लाह। कुरान में कहीं नहीं लिखा है। अरे रुकिए रुकिए, हमारे खौफ के लिया चुल्लू में पानी, बजाय 3 चुल्लू के एक ही चुल्लू में तीनों कुल्ली कर लिया। मैंने कहा रुक जाओ, कुल्ली बाद में करना, तुम्हारा दावा है हम वो करेंगे जो कुरान में है, खोलो कुरान और हमें दिखाओ कहां कुरान में लिखा है कि जब वजू करो तो कुल्ली कर लो। अरे रुकिए रुकिए, लिया चुल्लू में पानी, नाक में पानी डाला और डालने के बाद अभी डालना ही चाहता था, मैंने कहा ठहर जाओ, नाक में पानी बाद में चढ़ाना, तुम्हारा दावा है हम वो करेंगे जो कुरान में है, खोलो कुरान हमें दिखाओ कहां कुरान में लिखा है जब वजू करने चलो तो नाक में पानी डाल लिया करो। अरे कोंडी और बंबई के सुन्नी मुसलमानों सुनो, कुरान में वजू के ताल्लुक से जो आया है वो ये है, अल्लाह फरमाता है वइज़ा कुमतुम इला सलाती फगसिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिकी वमसहू बिरुसिकुम वअरजुलकुम इलल काबैन। मोहब्बत से बोलो और बुलंद आवाज से बोलो और बुलंद आवाज से बोलो। वजू के ताल्लुक से कुरान में यही आया है कि जब तुम नमाज की तैयारी करो फगसिलू वजूहकुम, अपने चेहरे को धुलो। मोहब्बत से बोलो। मगर बहुत सारे लोग यहाँ हाजिर हैं जिनको वजू का तरीका नहीं मालूम। वजू में चेहरा कितना धुलोगे? पेशानी में बाल निकलने की जगह से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान के लौ से लेकर दूसरे कान के लौ तक के बाल के बराबर भी कोई हिस्सा बाकी न रह जाए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। चलो वजू में चेहरा धुल लिए, ए कुरान अब क्या करें? वअयदियकुम, कुरान फरमाता है जब तुम नमाज की तैयारी करो तो अब अपने हाथ को धुलो। या अल्लाह, हाथ तो उंगली से लेकर यहाँ तक कहा जाता है। अरे बोलो है कि नहीं है? ये भी हाथ है, ये भी हाथ है, ये भी हाथ है, ये भी हाथ है, ये भी हाथ है। बोलो यहाँ तक हाथ बोला जाता कि नहीं बोला जाता है? ए कुरान, हम धुले हाथ को कितना? इलल मराफिक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कोहनियों तक, कोहनियों समेत। चलो चेहरा धुले, कुरान ने बताया, हाथ धुलो, कुरान ने बताया। अब क्या करें? वमसहू बिरुसिकुम, अपने सर का मसा करो। सुभान अल्लाह। हाथ में पानी लो, हाथ को तर करो और सर के ऊपर फेर दो, इसी को मसा कहा जाता है। मोहब्बत से बोलो। मसा तो करें। वअरजुलकुम इलल काबैन, और अपने पैर को धुलो तखनों तक समेत। 4 चीज का बयान कुरान में है कि जब वजू करो तो चेहरे को धुलो, हाथ को धुलो, सर का मसा करो, पैर को धुलो। तो जब कुरान में 4 का बयान तो कुल्ली क्यों? वाह क्या बात है। नाक में पानी क्यों? किबला की तरफ चेहरा क्यों? हाथ का पंजा धुले क्यों? अगर तुम अपने दावे में खड़े हो, सच्चे हो, वही करो जो कुरान में है। तो 4 करो, कुल्ली मत करो, नाक में पानी मत डालो, हाथ का पंजा मत धुलो। गोइंदी का आला हजरत का दीवाना तड़पेगा, कहेगा रे हजरत बात ये
حدیث رسول انام سبحان میں اللہ، ہے، سبحان اللہ۔ حدیث رسول انام میں ہے، اور ہم سنی ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم قرآن میں جو ہے وہ بھی کریں گے اور حدیث رسول انام میں جو ہے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بولو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ بے شک سبحان اللہ، کہ جو قرآن میں ہے وہ بھی کرو اور جو حدیث رسول انام میں ہے وہ بھی کرو۔ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ محبت سے بولو۔ لیکن ٹائم تو قریب قریب ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کی باقی گفتگو جو رہ جاتی ہے آنے والی تقریروں میں انشاءاللہ مولا تعالی کسی موقع سے فقیر اس کو بیان کرے گا۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، بتانا یہ چاہوں گا، شریعت کی دلیل خالی دو نہیں ہے، پیغام لے کر جاؤ، شریعت کی دلیل 4 ہے۔ بے شک قرآن شریعت کی دلیل ہے، حدیث شریعت کی دلیل ہے، اور بظاہر قرآن و حدیث میں نہ ملے تو امت کا اجماع دیکھا جائے گا، جس مسئلے پر امت کا اتفاق ہو جائے وہ بھی شریعت کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر اتفاق نہیں کر سکتی ہے، اور کسی مسئلے پر اجماع نہ ملے تو قیاس بھی شریعت کی دلیل ہے، مگر یہ قیاس لولی لنگڑی فکر مزخرف نہیں، وہی قیاس شریعت کی دلیل ہے جس کی اصل قرآن میں ہو یہ حدیث رسول انام۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا ارشاد، خدا کا فرمان، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے، جو جنتی ہے وہی کامیاب ہیں، اہل سنت والجماعت یہی فرقہ ناجیہ ہے، یہی جنتی فرقہ ہے۔ اور آج ہم نماز رسول کی محفل میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہم جنتی اور جنتی نوجوانوں کا سردار رسول کا نواسا، رسول کا نواسا جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ یاد رکھنا آج کے اس محفل کو، آج کا یہ پیغام کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت ہے، جس کی ترویج و اشاعت اور جس کا پیغام اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ قریب ہے کہ خلفائے راشدین اور سرکار کے خلفاء کا بیان انشاءاللہ آگے ہوگا، اس کے بعد فضائل اہل بیت، شہادت کا تفصیلی ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ مولا تعالیٰ۔ 10 تاریخ تک کے شہادت کے سارے واقعات، اس کے اسرار، اس کے رموز پر مکمل گفتگو کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8۔ ٹیلی فون نمبر 23091629۔